جو لکھتا ہوں میں نعتِ شافعِ محشر کیے یاور۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آسمان علم کے سارے ستارے اس منبر نور پر جلوہ فگن ہیں۔ ماریرا کی ذوفشانیاں صاحب البرکات کی برکات اور قاسم الخیرات شمس ماریرا خاتم الاکابر، ان تمام سادات کے حضور برکت لینے سعادت حاصل کرنے کے لیے صرف عوام الناس نہیں، ہر زمانے میں اپنے وقت کے مقتدر علماء آیا کرتے، اور یہ تاریخ ہمیشہ باقی رہی۔ اس دربار میں یہاں جتنے آئے ہیں سب خوشا چی ہیں، فیض حاصل کرنے آئے ہیں، اور مجھ نکمے کی یہاں کوئی حیثیت نہیں۔ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے علماء ہیں ایسے عظیم علماء ہیں کہ جن کے سامنے آج بھی ہماری زبان کھلتی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ منبر پر ہمیں کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ان بزرگوں کی طرف سے جو چارج کیا جاتا ہے اور مخلوق کے خدا کے سامنے ہمیں زبان کھولنے کی اجازت دی گئی یا حکم دیا گیا، یہ سب انہی کی برکات ہے۔ میرے عزیزوں، یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں علماء ذوی احترام، ان میں سے ایک ایک اپنے وقت کا عبقری ہے۔ مرکز علم و فن جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے جید علماء یہاں پر موجود ہیں۔ بس اتنی بات عرض کروں گا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ دے بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ میں مختصراً آپ کے سامنے کچھ پیغام ماریرا کا اس منبر نور کا عرض کروں، کیونکہ یہاں پر لفاظی نہیں چلتی، یہاں پر ہوائی جملے نہیں چلتے۔ قرآن کی ایک آیت میں نے تلاوت کی، رب تعالیٰ فرماتا ہے جو جھاگ ہے وہ اڑ کر چلا جائے گا۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جھاگ ہے وہ اڑ کر چلا جائے گا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین میں برقرار رہتا ہے۔ نفع دینے کا کام یہ اولیاء کا مسلک ہے، یہی اولیاء کا مذہب ہے۔ کسی اور کے لیے خطرہ بننا، کسی اور کے لیے آڑ بننا، یہ اولیاء کا مسلک رہا ہی نہیں۔ میرے عزیزوں، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک بات ملتی ہے۔ آپ کسی ندی کے کنارے تھے یا چلے جا رہے تھے، پانی میں ایک بچھو کو ڈوبتے ہوئے آپ نے دیکھا۔ بچھو پانی میں تیر نہیں سکتا تھا، اس کو اٹھایا آپ نے اور اٹھا کر کے باہر ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، بچھو نے ڈنک مار دیا، اور بچھو کا ڈنک کوئی آسان کام نہیں ہے سہ لینا۔ آپ نے ہاتھ جھٹک دیا، وہ بچھو دوبارہ پانی میں گرا، پھر آپ نے اٹھایا اس کو، پھر اٹھا کر باہر کر رہے تھے، دوبارہ ڈنک مارا۔ آپ کا مرید آپ کے ساتھ تھا، تیسری مرتبہ آپ نے پھر سے اس کو اٹھایا اور نکال کر باہر پھینک دیا۔ 2 مرتبہ ڈنک بھی مارا ہے۔ مرید نے کہا حضور جب یہ موذی جانور ڈنک مار رہا ہے، آپ بار بار اس کو نکال رہے ہیں؟ جنید بغدادی نے فرمایا بچھو کی فطرت ہے ڈنک مارنا، وہ اپنی فطرت پر عمل کر رہا ہے، اور میری فطرت ہے مدد کرنا، میں اپنی فطرت پر عمل کر رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، یہ اولیاء کا مسلک و مذہب رہا ہے۔ میں آپ کو ایک بات یہاں دے کر جانا چاہتا ہوں، تاریخ کی سچائیاں آج بھی یہ بتاتی ہیں
ایک باضابطہ پوری کتاب عربی میں لکھی گئی ہے، ماذا قدم المسلمون للعالم، پوری دنیا کے لیے مسلمانوں نے کیا نفع بخش چیزیں دی ہیں۔ اگر مطالعہ کرے تو فخر سے سر اونچا ہو جاتا ہے۔ تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں اس دنیا کو نفع دینے والی سب سے بڑی قوم وہ مسلمانوں کی ہے، وہ علماء ذوی الاحترام ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو علوم و فنون سے آشنا کروایا ہے۔ میں نفع دینے کی بات کر رہا ہوں، یہاں آیا ہوا ہر برکاتی یہ عہد کر کے جائے مجھ سے اگر کسی کو نفع نہیں پہنچ سکتا تو کم از کم کسی کو نقصان تو نہ ہو، میں کسی اور کے لیے خطرہ تو نہ بنوں۔ عزیزان گرامی وقار، ایک بزرگ ہیں جن کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے، وہ پہاڑوں کے اوپر جو راستے جاتے تھے، پیچیدہ راستے ہوتے، ایک راستے کی موڑ پر انہوں نے اپنی 60 سال زندگی گزاری۔ کس وجہ سے اس موڑ پر کھڑے رہتے تھے؟ ان سے پوچھا گیا آپ ہمیشہ یہاں کھڑے رہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا اصل میں یہ راستے کی موڑ ایسی ہے کہ گھڑ سوار ادھر سے تیزی سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اور اگر انہوں نے اس گھوڑے کو اپنی سواری کو نہیں موڑا تو پیچھے بہت بڑی کھائی ہے جس میں وہ گر سکتا ہے۔ میں ہر آنے والے مسافر کو اس کھائی سے باخبر کرنے کے لیے اپنی زندگی کے 60 سال گزارتا ہوں۔ نفع دینا یہ اولیاء کا مسلک ہے، اور انسانوں کو نفع دینے والا زمین میں برقرار رہتا ہے۔ جن اولیاء کے عرس میں ہم آئے ہیں یہ اپنے پیٹ بھرنے والے لوگ نہیں تھے، یہ اپنے گھر بنانے والے، آشیانے بنانے والے نہیں تھے، انہوں نے مخلوق خدا کی خدمت کی ہے، انہیں نفع پہنچایا ہے، اس لیے ان کو اللہ نے زمین پر برقرار رکھا ہے۔ آج حالات جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہر کوئی بھاگنا چاہتا ہے، کام چوری، کسی کو کچھ کرنا نہیں ہے۔ میں پڑھ رہا تھا، آپ کے سامنے ایک پیغام دینا چاہتا تھا۔ تاریخ اسلام کے اوراق پلٹتے ہوئے جب ہم نے دیکھا، پہلی صدی سے لے کر تقریباً 7ویں صدی ہجری تک علماء کے وہ روشن چہرے تاریخ میں ہیں جس کو ظالم آج جان بوجھ کر کے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے دنیا کو سب سے پہلے ٹیلیسکوپ دینے والا کون ہے؟ ابراہیم بن جندب، ابو اسحاق ابراہیم بن جندب، جس نے ٹیلیسکوپ بنایا تھا اور سب سے پہلے دنیا کی پیمائش کرنے والا۔ ایک حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ورلڈ کا جس کو آج کہا جاتا ہے سرکمفرنس، یعنی پیمائش پوری کرۂ ارضی کی ناپنے کے لیے، ابو العباس فرغانی، مامون رشید کے زمانے کا ایک ایسا عالم جس نے ایک آلہ بنایا اور بادشاہ وقت سے کہا میں پوری روئے زمین کی پیمائش کو اندازہ لگا کر کے بتانا چاہتا ہوں۔ یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں، آج سے 1200 سال پہلے، 1200 سال پہلے۔ اور خلیفہ وقت نے اس کو سارے انتظامات کیے، کوفہ کا ایک میدان منتخب کیا گیا، کوفہ کا ایک صحرائی میدان تھا، اس میں جا کر اس نے آلے نصب کیے، اور اس کے بعد قطب نما جو تارا ہوتا تھا اس تک اس نے پیمائش کیا۔ میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں، ابو العباس فرغانی نے آج سے 1200 سال پہلے یہ لکھ کر کے بتایا تھا کرۂ ارضی کی پیمائش میں نے کیا ہے، تقریباً پورا میں نے ناپ کر دیکھا 25,009 میل یہ پورے کرۂ ارضی کی پیمائش ہے اس زمانے میں۔ اور آج میں بتاتا ہوں ٹیکنالوجی اتنی ہائی ہو چکی ہے، سارے آلے آ چکے، اسپیس میں جانے کے دعوے ہو چکے، اب جا کر ان سے پوچھو کرۂ ارضی کو آپ نے بھی ناپا ہوگا، اس دور کے جدید سائنسدانوں نے بھی دیکھا ہوگا، بتاؤ تمہاری کرۂ ارضی کی پیمائش کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آج کا سائنس کہتا ہے 24,958 میل۔ 1200 سال کے بعد نتیجے میں صرف 50 یا 60 میل کا فرق آتا ہے۔ میں یہ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، یہ وہ علماء ذوی الاحترام تھے جنہوں نے اپنے وجود سے پوری کائنات کو نفع بخشا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے میڈیکل سائنس کو متعارف کرانے والا کون تھا؟ وہ ابو بکر رازی، جس نے سرجری کو اور بچوں کے امراض کو لوگوں کے سامنے لا کر دکھایا۔ آج پتا ہے آپ کو ابو بکر رازی کے بارے میں پیرس میں کانفرنس ہو رہی اور لندن میں اس پر کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ یہ کون ہے ابو بکر رازی؟ ابو بکر رازی کے متعلق فرمایا گیا
تاریخ اسلام کا مشہور عالم دین بغداد کا. آج ہاسپٹل بنانے کے لیے بھی ایک علم ابو بکر رازی کا ہے. حیرت ہوتی ہے اس زمانے میں خلیفہ وقت نے پوچھا ابو بکر رازی سے ہسپتال بنانا ہے کہاں بنایا جائے؟ کیا طریقہ اختیار کیا؟ کہا ایک جانور کو ذبح کر کے اس کی گوشت لائے گئے. کہا بغداد کے ہر محلے میں ایک لکڑی میں گوشت کا ٹکڑا باندھ کر کے رکھا گیا کھلی جگہ پر. کہا گیا کہ اس کو ہواؤں میں چھوڑ دو. 2 دن 3 دن گزر گئے. اس کے بعد ابو بکر رازی نے کہا ہر گوشت کو میں دیکھنا چاہتا ہوں. ہر محلے میں جو رکھا گیا سب کا تجزیہ کیا اور کہا جس میں سب سے کم سڑن تھی یا جو ابھی تک تر و تازہ تھا، ابو بکر رازی نے کہا یہاں پر ہسپتال بننا چاہیے، یہاں کی آب و ہوا مریض کے لیے اچھی. دنیا کو یہ علم دینے والا آج پورا یورپ ہماری کتابوں کو ترجمہ کرتے کرتے بہت آگے نکل گئے. مجھے آج افسوس اس بات کا ہے جس قوم کے عروج کا یہ حال تھا. اٹلی اور ڈنمارک کے بادشاہ اپنے بچوں کو اسپین بھیجتے تھے علماء اسلام کے پاس پڑھنے کے لیے. وہ خطوط آج بھی رکھے ہوئے ہیں، مخطوطے لائبریریوں میں موجود ہیں. بادشاہوں نے اپنے بچوں کو اسپین میں علماء اسلام کے پاس پڑھایا، اور جب بچے پڑھ کر کے آتے تھے یورپ کی گلیوں میں ان بچوں کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگ جاتی تھی کہ عربوں سے پڑھ کر کے آئے، اسلامی علماء سے پڑھ کر کے آئے. آج حیرت ہے یہ ننگے آتے ہیں انگریز، ان کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگتی ہے. یہ کیسی تاریخ بدل گئی. تمہارا قلم چلتا تھا، تمہارا علم سے شغف تھا، اور پوری دنیا پر تمہارا راج تھا. علم فلکیات، علم ارضیات، آسٹرونومی، بوٹانی، آسٹرولوجی، یہ سارے علوم پر علماء اسلام نے ہی سبقت کیا ہے. جابر بن حیان، یہ وہ نام ہے جس کو آج بھی انگریز گیبر کہتے ہیں. کیمسٹری کا موجد، اس کو بابا آدم کہتے ہیں کیمسٹری کا. جابر بن حیان ایک ایسے گھر سے نکلا تھا اور اپنے آپ کو وقف کیا ہے. کیمسٹری کے علم میں آج جتنی کتابیں ملتی ہیں اس کا اصل جابر بن حیان کے لکھی ہوئی ہیں. محمد بن موسیٰ الخوارزمی، جس کو آج بھی دنیا استعمال کیے بغیر نہیں رہ سکتی، جس کو الگورزم کہا جاتا ہے. چاہے وہ یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، جتنے بھی آج انٹرنیٹ کی دنیا میں سوشل سائٹ چلائی جاتی ہے، اس میں بھی الگورزم کا استعمال کیا جاتا ہے. خوارزمی کو چھوڑ کر کے دنیا چل نہیں پاتی. ابو علی سینا کو چھوڑ کر ریاضی میتھمیٹکس کے فنڈے حل نہیں ہو پاتے. یہ سارے وہ فخر کے علامات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میرے عزیزوں. لیکن افسوس اس بات کا ہے ہم نے اب تک دنیا کو کیا نفع دیا ہے، یہ ہمیں احتساب کی ضرورت ہے. میری زندگی 20 سال کی ہو گئی. ہر جوان سوچے میری زندگی 25 سال کی ہو گئی، میری زندگی 30 سال کی ہو گئی، میری اپنی ذات سے کس کو نفع پہنچا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے. آپ کو پتا ہے کچھ شخصیات ایسی آئیں جنہوں نے اپنی ذات سے مخلوق خدا کو ایسا نفع پہنچایا کہ آج تک ان کے وہ کارنامے یاد کیے جاتے ہیں. آج آپ کے سامنے 2 چند مثالیں بھی اگر میں رکھوں. ایک بزرگ کا نام ہے حضرت سیدنا مسعود غازی بہرائچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلطان سالار مسعود غازی، جن کو سلطان الاولیاء کہتے ہیں. اولیاء کاملین میں ایک بڑا مقام ہے. لیکن حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، ان کی وفات کے وقت صرف ان کی عمر 19 سال کی تھی. 19 سال کی عمر میں یہ نام کما کر چلے گئے. وہ عظیم نام میں نے ممبئی کی سرزمین پر دیکھا. میمن برادری سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب تھے جن کے نام سے آج بھی مسجدیں بنی ہوئی. وہاں پر میں معلومات حاصل کر رہا تھا. ایک کالج ہے، ایک مسافر خانہ، ایک مسجد ہے، اور نہ جانے کیا کیا بنایا ہے انہوں نے. اور اس زمانے میں بنا کر چلے گئے. ہم نے پوچھا کہ انہوں نے اتنی دولت کا اتنا بڑا حصہ لگایا اور بنایا ہے. بعد میں پتا چلا کہ وہ صاحب جنہوں نے بنایا ان کے وفات کے وقت ان کی عمر 23 سال کی تھی. 150 سال 200 سال سے ان کی بنائی ہوئی مسجدیں، ان کے بنائے ہوئے ہاسپٹل، ان کے بنائے ہوئے کالجز چلے آ رہے ہیں. میرے عزیزو، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے
کہ اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچاؤ، یہ اولیاء کا مسلک ہے، یہ اولیاء کا مسلک ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، آپ کا انتقال جب ہوا، حضرت عمر نے تخت خلافت پر بیٹھ کر کے اعلان کیا، اے لوگوں، میں ہر وہ کام کروں گا جو خلیفہ اول کیا کرتے تھے، اگر مجھ سے کوئی کام چھوٹ جائے تو مجھے اطلاع دے دینا، میں وہ کام کروں گا۔ محفل میں سے کسی صاحب نے اٹھ کر کے کہا، امیر المومنین، ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتے تھے، روزانہ دوپہر کے وقت وہ اپنے گھر سے توشہ دان لے کر، کچھ روٹی سالن لے کر جنگل کی طرف چلے جاتے، ہمیں یہ تو نہیں پتا کس کو کھلاتے تھے، لیکن روزانہ ان کا ایک مشغلہ تھا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، آج سے ہی یہ کام میں کرتا ہوں۔ گھر گئے، توشہ دان لیا، اس میں کچھ روٹی اور سالن لے کر خود بھی اس بتائے ہوئے راستے کی طرف نکل پڑے۔ جنگل میں کس کو کھلانا ہے یہ تو پتہ نہیں، یہ معلوم نہیں، گئے ڈھونڈتے رہے، شام کا وقت قریب آ گیا، ایک کسی چوٹی کے پاس، ایک کسی غار کے پاس سے کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں بڑا چلا گیا، وہاں جانے کے بعد دیکھ کر کے حیرت سے آنکھیں کھلی رہ گئی، ایک ایسا معذور بندہ پڑا ہوا ہے جس کے دونوں ہاتھ بھی کٹے ہیں، دونوں پیر بھی کٹے ہیں اور آنکھیں بھی نہیں ہیں، ایسا معذور ہے لیکن کراہ رہا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، یہی وہ بندہ ہوگا جس کو وقت کا خلیفہ اپنے گھر سے توشہ دان لے کر یہاں جنگل میں آتا تھا اور خاموشی سے کھلا کر چلا جاتا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں، میں نے اس کو بتایا نہیں کہ ابو بکر صدیق نہیں آئے، آج میں آیا ہوں۔ کہتے ہیں، جا کر کے اس کے سامنے توشہ دان کھولا اور روٹی کو سالن میں ڈبویا اور اس اندھے معذور کے منہ میں روٹی کا لقمہ رکھا۔ وہ اندھا چیخ پڑا، کہا، آنے والے بتا، کیا ابو بکر کا انتقال ہو گیا؟ کیا ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا؟ آج تک میں ایک دن بھی بھوکا نہیں رہا ان کی زندگی میں۔ حضرت عمر کہتے ہیں، تو اندھا ہے، نابینا ہے، تجھے کیسے خبر کہ آنے والا ابو بکر نہیں کوئی اور آیا ہے؟ اندھا کہتا ہے، آنے والے، تجھے پتہ نہیں، ابو بکر جب آتے تھے انہیں معلوم تھا میرے منہ میں دانت نہیں ہے، وہ اپنے منہ سے چبا کر روٹی میرے منہ میں ڈالتے تھے۔ آج تم نے پوری روٹی ڈال دی، مجھے لگا کہ ابو بکر نہیں آئے، کوئی اور آئے۔ یہ وقت کے ان خلفاء کی بات کر رہا ہوں جن کے رعب و دبدبے کا حال یہ تھا کہ قیصر و کسریٰ کی فوجیں کانپتی تھی، تھراتی تھی، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو عوام کے لیے، مخلوق کے لیے نفع بخش بنایا ہوا تھا، زندگی کو وقف کیا ہوا تھا۔ میرے عزیزوں، میں آخری باتوں کی طرف آتا ہوں۔ ماررہ مطہرہ کا یہی مسلک ہے، ماررہ مطہرہ کا یہی مذہب ہے۔ یہاں پر آنے والوں سے کھینچا نہیں جاتا، ہر آنے والے کو بے حساب دیا جاتا ہے، یا ہر آنے والے کو دیا جاتا ہے۔ میں بلا مبالغہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جتنے علماء آئے، جتنے یہاں کے فقراء ہو، جتنے خادم ہو، کوئی ایک مجھے بتائے بغیر یہاں سے نوازے اس کو بھیجا گیا۔ یہ مخلوق خدا پر رحم کرنا اور ان کے ساتھ نفع کا معاملہ کرنا، آج اپنی آپ کے بھی گھروں میں زندگیاں ہیں، امت کو آپ کیا دے رہے ہو، دنیا میں خلق خدا کو آپ کیا دے رہے ہو، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج حضور سیدی احسن العلماء کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ ایک باپ ہے، اللہ نے 4 بیٹے دیے، لیکن اس باپ نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے کما کر کے دینے والے بیٹے ہوں، بلکہ ہر بیٹے کو ایسا بنایا ہے، ہر ایک اپنی جگہ پر خلق خدا کی خدمت کر رہا ہے۔ حضور امین ملت کو علی گڑھ کی تاریخ قیامت تک یاد رکھے گی، حضور شرف ملت کو انکم ٹیکس کا شعبہ یاد رکھے گا، اور حضور سیدی افضل میاں کو پولیس کا شعبہ ہمیشہ یاد رکھے گا، اور ماہرہ کے چپے چپے اور گلیاں گلیاں اپنے بچوں کو دین اور دنیا سکھانے کے معاملے میں حضور رفیق ملت کو سدا یاد رکھیں گے۔ توجہ، وقت گزر جائے گا، بات یہ ہے، ابھی اگر آپ کو لگتا ہے ماررہ
مطہرہ کا یہ مذہبین کا یہ مسلک خلق خدا کو نفع دینا. میں نے مثالوں میں کچھ چیزیں عرض کی تھی. دنیا میں خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ، مامون رشید کا زمانہ، اور بھی متوکل باللہ، معتصم باللہ، یہ بنو عباس ایسے خلفاء آئے تھے جنہوں نے علماء کو تیار کیا تھا، سائنسداں بنائے تھے، اور دنیا کو نئے نئے علوم و فنون دیے تھے، میڈیکل دیا تھا، اور علم طب میں بڑی مہارتیں دی تھی. لیکن آپ کو میں بتاؤں، مارہرہ کی سرزمین پر اس مارہرہ نے خلق خدا کو، امت مصطفیٰ کو کیا دیا ہے؟ کتنے سائنسدان دیے، کتنے علم طب کے ماہرین دیے، کتنے نجومی دیے. میرے عزیزوں، سب کو جمع کرو، ایک ہی جواب آئے گا. مارہرہ نے سب ملا کر کے ایک امام احمد رضا دیا، جو وقت کا سائنسدان بھی ہے، علم طب کا ماہر بھی ہے، فلسفہ کا عالم ہے، منطق کا بھی عالم ہے، بلاغت و معنی کا بھی عالم ہے، حدیث و تفسیر کا بھی عالم ہے. سب ملا کر کے ایک احمد رضا کو دیا، خلق خدا کو دیا ہے. میرے عزیزوں، یہ ایک مثال ہے. مارہرہ مطہرہ نے صرف اعلیٰ حضرت نہیں دیا ہے، مارہرہ نے تاج الفحول بھی دیا ہے، مارہرہ نے سیف اللہ المسلول بھی دیا ہے، مارہرہ نے مفتی اعظم بھی دیا ہے. یہ چند وہ ستارے ہیں جن کا ذکر کیا، ورنہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. عزیزان گرامی وقار، اس عظیم البرکت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خاندان مارہرہ آج بھی کہتا ہے، مارہرہ کی وہ کرامت ہے. آخری بات یہ ہے، اس عظیم المرتبت مجدد اہل سنت سے اگر کسی کو بغض ہے اور پھر وہ کہتا ہو کہ میں برکاتی ہوں، یہ جھوٹ ہے. اس لیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت وہی ہے جو خاتم الاکابر کا مسلک ہے، جو شمس مارہرہ کا مسلک ہے، جو صاحب البرکات کا مسلک ہے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت اپنے پیٹ سے کوئی نئی چیز نہیں لائے تھے، جو لائے ہیں وہ اپنے اسلاف کا دین لائے ہیں. عزیزان گرامی وقار، اس امام اہل سنت فاضل بریلوی کی ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ سنی صرف یہ سمجھتے ہیں نعرہ لگانا چاہیے مسلک اعلیٰ حضرت کا، بس یہی کافی. پڑھو اعلیٰ حضرت کو، پتہ چلے گا کہ وہ علم کا کیسا دریا، وہ علم کا کیسا جبل شامخ ہے، جس کے بارے میں یہیں سے یہ آواز اٹھی تھی. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت بخششی پڑھ کے دکھلا دو. شرف ملت نے فرمایا تھا، مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت کے پاس ایک شاگرد رہتے تھے، حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خاص شاگرد. یہ جب اپنے وطن گئے بہار، سنا وہاں ایک منشی صاحب رہتے تھے، ان کو علم العادات پر بڑا ناز تھا، اور وہ خانے بھرنے والا جو علم ہوا کرتا تھا، جیسے آج تعویذ بناتے ہیں، 4 ڈبے بناتے ہیں، اس میں لکھا جاتا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ جدھر سے بھی کچھ بھی لکھ دیا جائے، اس کے طریقے ہیں. خانے بھرنے کا ایک علم ہے، اس کو بھرنے کے بعد جدھر سے بھی جوڑو گے ایک ہی نمبر آئے. وہ منشی صاحب جو بہار کے رہنے والے تھے، ان کو ناز تھا میں 16 طریقے سے بھرنا جانتا ہوں، 16 طریقے سے اس علم کا میں ماہر ہوں. اور جب کسی کو ایسے لوگوں کو علم آتا ہے تو سب سے پہلے وہ علماء کا امتحان لینے لگ جاتا ہے. جو بھی عالم ہے ان سے پوچھے، مولوی صاحب آپ کو کچھ آتا ہے، کھانے بھرنے کا علم آتا ہے؟ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم کو ہر علم آئے. اگر کوئی کہتا کہ نہیں صاحب مجھے نہیں معلوم تو مذاق اڑاتے ہیں، ارے کیا پڑھا آپ نے، ہم کو تو 16 طریقے سے آتا ہے. ہر ایک عالم کا مذاق اڑاتے. کچھ دن ایسے آئے کہ بریلی سے مولانا ظفر الدین صاحب گئے، اور وہاں پتا چلا کہ بریلی سے مولانا ظفر الدین صاحب آئے. منشی صاحب آ گئے، کہا مولوی صاحب آپ بریلی سے آئے، سنا ہے ہم کو یہ خانے بھرنے کا علم 16 طریقے سے آتا ہے، ہم بھر سکتے ہر جگہ سے، آپ کو بھی کچھ آتا ہے، آپ نے بھی کچھ سیکھا ہے؟ حضرت مولانا ظفر الدین صاحب نے سر جھکایا اور کہا ہاں فقیر کو بھی آتا ہے. کہا کتنے طریقے سے؟ کہا مجھے 200 طریقے سے آتا ہے. بم مار دیا سیدھے. وہ 17واں طریقہ کسی کو آج تک جاننے والا سمجھتے ہی نہیں تھے. کوئی مولوی ایسا نہیں جس کو 17 طریقے سے آتا ہو، اور یہ سیدھے 200 طریقے. تو منشی صاحب کہ کیا مذاق کر رہے ہیں مولوی صاحب، اٹھ کے چلے گئے، ہضم نہیں ہوئی بات، چلے گئے.
मौलाना जफरुद्दीन साहब कहते हैं हजम नहीं हुई बात मुंशी साहब को, चले गए। रात भर वो करवट बदलते रहे, ये मौलाना मुझे कैसा मजाक किया। अब तक कोई मौलवी मिला नहीं था। उसके बाद सुबह की नमाज पढ़ते ही भागते हुए आए मौलाना जफरुद्दीन साहब के पास। मौलवी साहब सच बोले थे या मजाक किए थे, फिर से बोलो। मौलाना जफरुद्दीन साहब कहते रात भर सोया नहीं आपने? कहा नहीं, नींद ही नहीं आई। कहते मुझे भी नींद नहीं आई, मुझे मालूम था सुबह आप आएंगे। और वहां पेपर फैला दी और कहा देखो 200 तरीके पूरे भर कर रखा हो, यह आपके मुताले के लिए है। मुंशी साहब मुताला करते रह गए, जोहर हो गई, जोहर हो गई, सब देखते रह गए। और उसके बाद उनके हाथ पैर कांप रहे थे। मैं 17वां तरीका किसी को जानने वाला समझता ही नहीं था। 200 तरीका आपने भरकर दिखाए। मौलवी साहब ये तो बताओ, आपको 200 तरीके सिखाए किसने? किसने सिखाए? कहा ये सिखाए नहीं, मेरे उस्ताद इमाम अहले सुन्नत अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी, जिनके पास खड़े होकर के मैंने 200 तरीके सीख लिए। मुंशी साहब ने कहा उनको कितना आता है? 200 तरीके तो आपने दिखाए, उनको कितना आता है? मौलाना जफरुद्दीन साहब हंसते हुए कहे 600 तरीकों से तो मैंने देखा है, बाकी आता कितना है अल्लाह बेहतर जानता। ये एक मिसाल है, हर चीज में इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने सिक्के बिठा दिए हैं। मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, सबसे बड़ी दौलत जो हमें मिली है वो इश्क रसूल की दौलत मिली है। वो मारारा से होते हुए जो मदीने जाती है, ये निस्बत पर कायम रहो और अपनी जिंदगी को नफा बख्श बनाओ। जब तक जिंदा रहो किसी की टांग पकड़कर खींचना, किसी के रास्ते में खड़े हो जाना या किसी के लिए रोड़ा अटकाना, पत्थर बन जाना, इन सब से बात आ जाओ। कोशिश करो कि मोहब्बतों की आपके दरमियान मिठाइयां तकसीम हो, नफरतों की दीवारें खत्म हो, नुकसान न पहुंचाएं, नफा पहुंचाएं। अल्लाह करीम इन सादात मारहरा का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाए और मकबूल आम बनाए। मारहरा मुतहरा की एक खानका है जिसने अलीगढ़ में जाकर के देखो अल बरखात बनाया हुआ है, यहाँ अहसनुल बरखात है। ये खानका नफा पहुंचा रही है। अल्लाह करीम सुबह क़यामत तक इसके नफे को आम और ताम फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जो लिखता हूँ मैं नाते शाफ़े महशर किए यावर